ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر توکل حسین ابن تفضل حسین، تسکینہ خاتون بنت حفیظ حسن، ضیاء عباس نجمی ابن توکل حسین، محب زہرا بنت توکل حسین، محمد علی خان ابن کاظم علی خان، جالب حسین ابن ثاقب حسین اور خادم حسین صاحب کے روح کو اصال ثواب فرمائے۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ قوس الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الانام، خیر المبشرین والمنذرین، ملقب بطہ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات۔ آپ حضرات سے میں نے گزارش کی تھی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، جگہ بہت ہے اور راستہ بند ہو جاتا ہے تو بعد میں آنے والے افراد کو پریشانی ہوتی ہے، خاص طور سے جو گیٹ میں بیٹھے ہوئے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں مائک کی آواز تیز کرنے، شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی، ایک صلوات بھیج کے ادھر کو آئیے، تشریف لائیے۔ آپ لوگ آگے آئیے، ادھر کو آئیے، آواز کم ہے کیا مائک کی؟ اور صلوات بھیجیے، آگے آئیے، تشریف لائیے ادھر جگہ اور آئیے۔ آج کی یہ مرکزی تاریخی اور آخری مجلس زیادہ جس کے لیے قرآن کریم کے وسائے ہدایت کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں پروردگار واضح طور پہ عظمت امام کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں سمو دیا۔ میں اپنی پرسوں کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ پرسوں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل بیت کی محبت سب پر واجب ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف شیعہ ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پنڈت بھونیش کمار شرما یہاں پر موجود ہیں جو میرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ صرف مسلمان ہی محبت نہیں کرتے، بلکہ ہر انسان جہاں جہاں انسانیت کا وجود ہے وہ امام کو مانتا ہے، اس لیے کہ امام صرف کسی فرقہ واحد کے لیے نہیں ہوتے، کسی خطہ واحد کے لیے نہیں ہوتے، کسی مسلک واحد کے لیے نہیں ہوتے، کسی مذہب واحد کے لیے نہیں ہوتے، کسی ملک واحد کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ امام کائنات کا امام ہوا کرتا ہے۔
اور اسی لیے اللہ نے کتنی بڑی اتھارٹی عطا کی ہے. آپ غور کیجیے اس آیت پر کہ اللہ کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں سمو دیا، ہر چیز کا علم. تو ایسا نہیں کہ امام صرف شیعوں کے امام ہیں اس لیے، نہیں، کائنات کے امام، دو عالم کے امام، دونوں جہان کے امام ہیں. اور پھر قرآن نے اپنی صفت بھی بیان کی. وہ کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ کتاب مبین میں نہ ہو. ہر چیز کا تذکرہ کتاب مبین میں ہے، ہر چیز کا علم امام مبین کو ہے. اب اگر کتاب مبین کو سمجھنا ہے تو پہلے امام مبین سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، تب کتاب مبین سمجھ میں آئے گی. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کائنات کا امام ہوا کرتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور مجھے تمام ائمہ کا ذکر نہیں کرنا. آج کے ممدوح اور آج کے موضوع کے مطابق ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کا مدینہ سے بلا لیا گیا سامرہ، رکھ دیتے ایک گھر میں، کسی کونے میں رکھ دیتے. لیکن نہیں، ہمیشہ حکومتوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ امام تنہا امام نہیں ہے. یا لفظوں کو بدلوں اور پھر یوں کہوں کہ ہمیشہ حکومتیں لرزہ بر اندام رہتی ہیں کہ بظاہر تو یہ ایک ہیں لیکن پوری کائنات کے امام ہیں. ورنہ بتائیے ایک گھر میں رکھ دیتے، ایک کونے میں رکھ دیتے. کہاں رکھا؟ لشکر کے درمیان، جسے ہندی میں کہتے ہیں چھاونی. امام سے اتنا خوف زدہ ہو، ایک نفر، ایک تنے تنہا، اس سے اتنا خوف زدہ. میں اکثر اپنے مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ حکومت لرزہ بر اندام رہی. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ تمام ائمہ کا میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن بات آ جاتی ہے تو تقریب ذہنی کے لیے ایک آدھ جملہ عرض کر دوں کہ امام حسین کے لیے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یزید کتنا بزدل تھا کہ 9 لاکھ کا لشکر بھیجنے کے بعد بھی گھبرا رہا تھا. اب یہ دیکھیے 9 لاکھ کا لشکر کس کے مقابلے میں؟ 72 پیاسوں کے مقابلے میں، جس میں علی اصغر بھی ہیں. تو یزید حاکم وقت ہونے کے بعد کتنا بزدل تھا کہ 72 پیاسوں سے گھبرا رہا تھا. حسین کتنے بڑے شجاع کا نام، جو چراغ بجھا کے آواز دے رہے تھے جس کا دل چاہے چلا جائے میں اکیلا کافی ہوں. کتنے بڑے شجاع کا نام. اور یہ سلسلہ بالکل بیان نہیں، بات بہت زیادہ تفصیلی ہوتی چلی جاتی ہے. اور آج کی مجلس میں ویسے تو میں وقت کا بہت پابند ہوں، لیکن آج کی مجلس میں بہت زیادہ پابندی کا بہت خیال رکھا جانا ہے، لہذا بات کو بہت سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اشارہ نتیجہ، ورنہ بات بہت پھیلتی ہے. رسول اسلام نے یوں ہی نہیں فرما دیا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرتنا محمد، بل کلنا محمد. نہیں، بلکہ نبی بتانا یہ چاہتے تھے یہ علم میں سب کے سب برابر، یہ عبادت میں سب کے سب برابر، یہ زہد میں سب کے سب برابر، یہ تقوی میں سب کے سب برابر، یہ سخاوت میں سب کے سب برابر، یہ شجاعت میں سب کے سب برابر. ایسا نہیں ہے کہ ایک علم میں بہت زیادہ ہے اور ایک شجاعت میں، ایسا نہیں ہے. سب کے سب یکساں. ہمارے 11ویں امام شجاعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک نفر کے لیے، تنے تنہا کے لیے چھاونی میں رکھا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام کا لقب ہوا عسکری، ورنہ اور کسی امام کا لقب عسکری نہیں ہے. پہلے امام سے لے کے آخری امام تک عسکری لقب کسی کا نہیں. عسکر کہتے ہیں لشکر کو، اور آپ کو چھاونی میں رکھا، لشکر کے درمیان میں رکھا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ سلسلہ امامت آگے نہ بڑھ سکے. دشمنوں کو معلوم تھا کہ ایک آخری امام پیدا ہوگا جو انہی کی نسل سے ہوگا، لہذا چھاونی میں رکھا. اگر میں ہوتا تو کہتا کہ تم کتنے نادان ہو، ارے جب اللہ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پلوا دیا، موسیٰ فرعون کے دربار میں پل رہے ہیں، لشکر کے درمیان میں رکھا. میرا موضوع نہیں ہے مگر میں ادھر بھی چلے جاؤں گا، بچنے کی کوشش کروں گا. ولادت ہو گئی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی ولادت آخری امام ہوئی.
وہ حیران ہوئے اور بعد میں پھر ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ میرا موضوع نہیں. امام کو چھاونی میں رکھا اور پھر امام پہ روب ڈالنے کے لیے، یا لفظوں کو بدلوں اور آپ کے ذوق کے مطابق لکھوں کہ امام پر غالب آنے کے لیے، بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس لیے کہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے امام پر غالب آنے کے لیے لشکر کا جائزہ کیا اور امام کو ساتھ لے گیا اور کہا کہ یا امام میرا لشکر دیکھیے. امام نے لشکر کا جائزہ لیا اور لشکر کا جائزہ لینے کے بعد کہا میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں، میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں. یہ کہہ کے آسمان کی طرف انگلی کا جو اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اس لیے کہ ملائکہ کا لشکر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یا امام آج تک زمین پہ اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا. اگر میں ہوتا تو پھر آواز دیتا کہ تو امام پہ غالب ہونا چاہتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ ان امام کا بھی لقب اور ان کے آباء و اجداد کا لقب ہی غالب علی کل غالب. تو ان پہ غالب ہونا چاہتا ہے، ان کو تو لقب ہی غالب علی کل غالب ہے. اب میں اپنی گفتگو کو مربوط کر چکا کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امام تنہا ہیں، لیکن حاکم وقت جانتے تھے کہ یہ تنہا نہیں ہیں، یہ امام ہیں اور منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ان کو امام بنایا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ امام نے اسے آسمان کے ملائکہ کا لشکر دکھا کے بتا دیا کہ ہم صرف دنیاوی انسانوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ ہم زمین کے بھی امام ہیں اور آسمان کے بھی امام ہیں. بات کو واضح کر دیا کہ ہماری حکومت صرف یہی کائنات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں جہان تک حکومت. اور اسی لیے اللہ نے اتنا بڑا صلہ عطا کیا. کبھی آپ اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ کائنات کی تمام چیزوں کو گوگل نے سمیٹ تو لیا، لیکن اگر اس کی فہرست بنائی جائے ناممکن، بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی. لیکن اللہ آواز دے رہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا علم امام مبین نے سمو دیا. قسم خدا کی اگر یہ علم امامت نہ ہوتا تو دین مٹ چکا ہوتا، اگر علم امامت نہ ہوتا تو اسلام مٹ چکا ہوتا، اگر علم امامت نہ ہوتا تو الوہیت ختم ہو چکی ہوتی، اگر علم امامت نہ ہوتا تو نبوت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. نہ نماز باقی رہتی، نہ روزہ باقی رہتا، نہ حج باقی رہتا، نہ زکوٰۃ باقی رہتی، نہ مسجد باقی رہتی، نہ مسجدوں سے صدائے اذان باقی رہتی. یہ علم امامت ہے. اور آج چونکہ 11ویں شہنشاہ کا تذکرہ ہونا، اس لیے میں زیادہ تفصیل سے کسی اور امام کا ذکر نہیں کروں گا، ورنہ ہر امام برابر. اور علم امامت نے دین کو بچایا. میں زیادہ تفصیل سے واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، اشارہ نتیجہ آپ سنتے رہتے ہوں گے. 11ویں شہنشاہ کا واقعہ، ایک راہب آ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا، بارش ہو جاتی. کائنات کے بڑے سے بڑے عالم کو بلا کے لے آئیے، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بلا کے لے آئیے، بڑے سے بڑے محقق کو بلا کے لے آئیے. کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. کوئی ہے اس کا جواب علم امامت کے علاوہ؟ اللہ نے ہر چیز کا علم ان کے اندر سمو دیا، لہذا علم امامت کے علاوہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. دنیا حیران ہو گئی. اور یہی وہ موقع ہوا کرتا تھا جہاں حاکم حکومت تو کرتے تھے، لیکن جب ایسی مشکل آتی تھی تو پھر در مشکل کو شایان آیا کرتا تھا، پہنچتے تھے. اس لیے کہ جوگ تر جوگ لوگ جو مسلمان تھے وہ عیسائی ہونے لگے. عیسائی ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. تو مسلمانوں کا تو عقیدہ آپ کو معلوم ہی ہے. ابھی کوئی نجومی آ جائے، مولا کائنات نے فرمایا علم نجوم سچا ہے، علم نجوم سچا ہے، نجوم ہی جھوٹا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ دیکھنے والا آ جائے، پاس پھر تو لگ گئے اس کے پیچھے. نجوم نے کچھ کہہ دیا، آمنا و صدقنا، قرآن بالائے طاق، اللہ بالائے طاق، رسول اللہ بالائے طاق، ائمہ معصومین بالائے طاق، اس نجومی کے بات پہ یقین آ گیا. تو نجومی، مولا نے کہا علم نجوم سچا ہے، نجوم ہی جھوٹا ہے. علم نجوم میں برائی نہیں ہے، لیکن جو نجومی ہوا کرتے ہیں عام طور سے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اور اس نے آنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، بادل آئے، بارش ہو گئی.
बहुत लोग जितने मुसलमान थे वो सब के सब ईसाई होने चुके। हाकिम वक्त परेशान हुआ कि सब मुसलमान अगर ईसाई हो जाएंगे तो मैं हुकूमत किस पे करूंगा। नतीजा के पहुंचा, मौला मदद कीजिए। क्या हो गया? कैसे ऐसे एक राहिब है, हाथ उठाता है, बारिश होने लगती। अच्छा चलो मेरे सामने दुआ कराओ, मैं चलता हूं। इल्म इमामत। करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद अपने कारिंदों से कहा कि जैसे ये दुआ के लिए हाथ उठाए, जो कुछ भी इसके हाथ में हो उसको उठा लाना। वो करीब खड़े हो गए, जैसे उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, कारिंदे आगे बढ़े, जो कुछ उसके हाथ में था उसे उठा लिया। इमाम ने आगे कदम बढ़ाया और कहा कि ए राहिब, जरा मैं भी तो देखूं कैसे दुआ करता है। उसने बहुत दुआ की, बहुत गड़गड़ाया, मगर बारिश क्यों होती? कहा अच्छा। अब हाकिम आगे बढ़ा, हाकिम कहता जरा आप दुआ करके दिखाइए। इमाम ने दुआ के लिए जैसे ही हाथ उठाए, काले बादल चले आए। लोग घबराए कि शायद बहुत तेज बारिश होगी। आपने कहा नहीं, ये बादल हिजाज में बरसेगा। उसके बाद बादल आया, कहा ये फला शहर में बरसेगा। 5 मरतबा बादल आए, आपने कहा ये फला जगह बरसेगा। उसके बाद जो बादल आया वो ठहर गया, आपने कहा ये यहीं बरसेगा। मगर घबराना नहीं जब तक एक एक आदमी अपने घर इत्मीनान से न पहुंच जाए, एक कतरा भी नहीं बरसेगा। अब हाकिम ने कहा मौला आखिर वजह क्या थी कि ये हाथ उठाता था, आपके आते ही हाथ उठाना बंद हो गए, बारिश होने बंद हो गई। इमाम ने फरमाया, गौर कीजिएगा नतीजा आपके खिदमत में। इमाम ने फरमाया इसके हाथ कहीं से बनी इसराइल के किसी नबी की हड्डी लग गई। अंबिया के, बनी इसराइल के अंबिया बहुत कत्ल हुए और उनके लाशों के साथ भी बड़ी बेहुरमती हुई। कोई छोटी सी हड्डी किसी नबी की अगर उसके हाथ लग गई, उसका असर ये था कि अगर उसे आसमान के नीचे ले आया जाए तो अब्र रहमत नाजिल होने लगता है, फौरन बादल आ जाते हैं, फौरन बारिश होने लगती है। ये इमाम बयान कर रहे हैं। इमाम ने शाह के कुछ नहीं कहा, वो लोग मुतमईन हो गए, चले गए। लेकिन मैं आपके सामने खामोश होकर नहीं जाऊंगा जब बात यहां तक आई कि बनी इसराइल की किसी खास नबी की बात नहीं है, किसी उलुल आज़म पैगंबर की बात नहीं है, बल्कि इमाम ने फरमाया बनी इसराइल के किसी नबी की हड्डी इसके हाथ लग गई। तो अब मुझे कहने दीजिए, जब एक आम नबी की हड्डी में इतना असर है कि अगर उसे आसमान के नीचे ले आए तो फौरन बारिश का नुज़ूल हो जाता है, तो जब आम नबी की हड्डी में इतना असर है तो जिसकी रगों में आखिरी नबी का खून दौड़ रहा हो, नबी ने आवाज दी हो या अली लहमों का लहमी व दमों का दमी, जिसकी रगों में आखिरी नबी का खून दौड़ रहा, जो इल्म इमामत, इसलिए कि इल्म की 2 किस्में, एक कसबी जो हम लोग हासिल किया करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। और मौला ने फरमाया, हालांकि हमारे यहाँ खत ये सवार हो गया कि 4 किताबें पढ़ी और हमने अपने आप को आयतुल्लाह समझना शुरू कर दिया। मौला अली ने फरमाया कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करते रहो, यानी मरते दम तक अपने को तालिब इल्म समझो, आलिम न समझो। हमने थोड़ा सा इल्म हासिल किया, हमने कहा हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं। तो इल्म हासिल करना है, और अल्लाह ने इसे कहते हैं कसबी इल्म, हासिल करने वाला इल्म, और एक होता वहबी इल्म। अल्लाह ने इन्हें इल्म वाहब किया है, इन्होंने कसब नहीं किया। अल्लाह ने वदियत किया कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमामिन मुबीन, और अगर ये इल्म न होता तो कुरान न होता, दीन न होता, इस्लाम न होता। इसलिए कि यही 4वें शहंशाह, हर इमाम ने अपने इल्म से दीन को बचाया, हर इमाम ने अपने इल्म से इस्लाम की हिफाजत की। वरना ऐसी मूशगाफियां आ जाती थी जिसको सारी दुनिया के बुद्धिजीवी भी अगर बैठ के सुलझाना चाहते तो कयामत तक नहीं सुलझा पाते। एक एक मसला ऐसा आ जाता था। अबू इसहाक गंदी बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिम, और खब सवार होता है ना। हमारे यहाँ भी बहुत से अफराद को मैं मैसेज दे रहा हूँ बार बार, इसलिए कि हमारे यहाँ कुरान का उर्दू तर्जुमा पढ़ने के बाद बहुत से अफराद ये कहने लगते हैं कुरान तो ये कहता है साहब, कुरान में तो ये लिखा है। अरे भाई, आप कुरान को समझने वाले कहां से हो गए? कुरान तो उनकी समझ में ना आया जिनकी मादरी जबान अरबी थी और नबी की जबान मोजिज बयान से कुरान सुना करते थे।
ہماری کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ تو ہم نے اردو ترجمہ پڑھا، اس سے ہم بات کرنا شروع کر دیا. نہیں، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، عربی زبان، مادری زبان عربی، امام کی موجودگی میں ابو اسحاق کندی تضاد قرآن لکھنا شروع کر دیا. اس نے قرآن کی جتنی آیات اس کو متضاد لگی، اس کو جمع کر کے کتاب لکھی تضاد قرآن کے نام سے. آپ دیکھیے علم امامت، اس نے کتاب لکھنی شروع کی. ایک شخص اس کے پاس پہنچا، بہت بڑا عالم تھا، بہت سے شاگرد تھے اس کی شاگردی اختیار کی. کسی نے کہا میں تم کہاں چلے آئے؟ بولے اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے پاس تو کسبی علم ہے، امام کے پاس تو وحدی علم ہے. کہا اچھا وہ کون ہے؟ خیر تعارف ہوا اور یہ امام کی خدمت پہنچا. اب جو امام کی خدمت پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ امام عالم الغیب دیکھ کے حیران ہو گیا، لیکن شاگردی قبول کر چکا تھا، وہاں تو جانا ضروری تھا. اب رسمی طور پہ وہاں جاتا ہے اور حقیقی طور پہ امام کی خدمت میں آ رہا ہے. یہ لفظوں کو بدلوں اور آپ کے ذوق کے مطابق یہ جملہ کہوں کہ جسمانی طور پہ تو ابو اسحاق کا شاگرد ہے، لیکن ذہنی اور قلبی طور پہ ان کا غلام بن گیا. اب وہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے. اب جو اس نے سنا تضاد قرآن کے نام سے کتاب لکھ رہا ہے، امام کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد کہا کہ یا امام، ابو اسحاق تو تضاد قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ رہا ہے. قرآن میں جتنے متضاد آیات ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد امام نے صرف ایک جملہ کہا، قسم خدا کی پوری کائنات بھی اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائے تو تضاد قرآن والی آیات کا حل نہیں نکال سکتی. امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ جا اس کے پاس جا کر ایک جملہ کہنا اور اس سے سوال کرنا، اس سے یہ پوچھنا کہ جو تو نے سمجھا ہے کیا وہی مقصود پروردگار بھی ہے؟ اللہ کا مقصود بھی وہی ہے جو تو نے سمجھا؟ تو نے تضاد قرآن کے نام سے کتاب لکھنی شروع کر دی. کیا پتا اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ استاد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہاں بتاؤ. چراغ کی لو بڑھی ہوئی تھی، اس کی روشنی میں وہ لکھ رہا تھا. اس نے اس کو روکا، کہا بتاؤ. کہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم سمجھے ہو کیا وہی مقصود پروردگار ہے؟ اللہ کا مقصد یہی ہے. اس نے قلم کو روکا، سر کو اٹھایا. سر کو اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ جملہ کہاں سے لایا ہے؟ بھئی عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، خط سوار ہو گیا تھا ذہن میں، لیکن سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا. کہ یہ بتا یہ جملہ کہاں سے لایا؟ کہ یہ میں ہی کہہ رہا ہوں. کہ نہیں، یہ جملہ تیرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو میرا شاگرد ہے. جب تیرے استاد کے ذہن میں یہ بات نہ آئی تو تیرے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ پوری تفصیل ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں امام کے پاس گیا تھا اور امام نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ فرزند رسول ہی ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں. تاریخ نے بتایا کہ جس چراغ کی لو سے وہ تضاد قرآن کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا، اس نے کتاب کو اٹھایا اور اسی چراغ کی لو سے اس کو جلا کے آواز دی کہ واقعاً فرزند رسول اگر نہ ہو تو نہ قرآن باقی رہے نہ الوہیت باقی رہے. قرآن کی حفاظت. اب یہاں پر پھر ایک جملہ آپ کی خدمت پر عرض کرتا ہوں. میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کریم اپنی شان، اللہ اپنی شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، آواز دیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں. میں نے دست ادب کو جوڑا، آواز دی پروردگار اگر آیت اس انداز سے ہوتی تو کیا حرج تھا کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، امام قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے بتایا نادان تو نے ابھی سمجھا ہی نہیں، یا رسول کے فعل کو میں اپنا عمل کہتا ہوں یا امام کے فعل کو اپنا عمل کہتا ہوں. صلوات پر محمد. یہ علم امام، قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت ہر اعتبار سے. اور اگر ان کے فضائل کو دیکھا جائے صرف علم کے ہٹا کے تو اس قدر فضائل
کہ جتنے بھی فضائل نبی کے اندر تھے وہ بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ صفات ایسے ہیں کہ پہلے حسن، بھائی ائمہ معصومین میں 12 اماموں میں 2 ہی حسن آئے، پہلے حسن وہ بھی ابن علی، بھائی متوجہ ہوئے، پہلے حسن ابن علی ابن ابی طالب، یہ دوسرے اور آخری حسن ہے، یہ بھی حسن ابن علی ابن محمد۔ اب دونوں میں اللہ نے امتیاز یہ رکھا کہ پہلے حسن ابن علی کے بعد بھی انقلاب آیا، حسن ابن علی کے بعد حسین ابن علی آئے اور ایک انقلاب آیا، لیکن اس انقلاب کے بعد پھر یزیدیت نے اپنا سر اٹھا لیا، مگر اللہ نے کہا کہ اب کے حسن ابن علی کے بعد جو انقلاب آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بھیڑ اور بکریاں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ حسن ابن علی کے بعد کا انقلاب ہوگا، لہذا اللہ نے علم ودیت کیا، اور یہ وحدی علم، کسبی علم نہیں ہے، وحدی علم، اور یہ ایسا وحدی علم کہ جس سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی علم ایسا نہ تھا کہ جو دین کی حفاظت کر سکتا ہوتا، قرآن کو بچا لیتا، اسلام کو بچا لیتا، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم ان کو عطا کر دیا۔ ابو ہاشم جعفری جو آپ کے چاہنے والے، انہوں نے سوچا کہ آج امام کی خدمت میں جاؤں گا۔ ابو ہاشم جعفری سے ہم تصور ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جعفری لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ چھٹے امام سے منسوب ہو گئے یا ان کی اولاد میں، نہیں، یہ تھے جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ ابو ہاشم جعفری لکھتے تھے اپنے، انہوں نے کہا کہ آج امام سے ایک نگینہ لے کے آؤں گا، اور نگینہ لا کر امام سے کہوں گا کہ انگوٹھی بنا کر میں پہنوں گا، نگینہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ پہنچ گئے امام کی خدمت میں، لیکن روب اتنا طاری ہوا کہ وہ بھول گئے کہ کیوں آئے تھے۔ 11ویں امام کی خدمت میں بیٹھ رہے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے اٹھے، اور جب چلنے لگے تو امام نے ایک انگوٹھی اتار کے دی۔ ابو ہاشم جعفری حیران ہو گئے کہ میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں، کہا کہ تم نے کہا نہیں ہے، لیکن ہم امام کائنات ہیں، دلوں کے راز سے بھی واقف ہیں، ہم دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، اور اے ابو ہاشم تم صرف نگینے کی خواہش کرتے تھے، جاؤ ہم تمہیں پوری انگوٹھی عطا کر رہے ہیں۔ یہ علم امامت۔ اب تک ابو کی بات سن رہے تھے، آئیے ایک ذکر کر دوں ابن کا بھی۔ ایک آپ کے چاہنے والے ابن عیاش، دیکھیں علم پر غور کیجئے گا، علم امامت، علم پر نہیں، علم امامت اگر نہ ہوتا تو کائنات مٹ چکی ہوتی، دین مٹ چکا ہوتا، اسلام ختم ہو چکا ہوتا، قرآن ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ صرف علم امامت ہے۔ اور 11ویں امام سے متعلق عرض کر رہا ہوں بس، ورنہ پہلے امام سے آخری امام تک تمام کے تمام ائمہ کا علم اگر بیان کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ صرف 11ویں امام کا علم ہے جو دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ ابن عیاش آتے ہیں، روتے پیٹتے آ گئے کہ کیا ہو گیا؟ کہ مولا حاکم نے مجھے ایک نگینہ دیا تھا، بڑا قیمتی نگینہ، اور مجھ سے کہا تھا کہ میری ایک کنیز ہے اور اس کے لیے ایک بہترین انگوٹھی بنا کے دو، انگوٹھی ساز ہے۔ کہا پھر کیا ہو گیا؟ انگوٹھی بنا کے دے دو۔ کہا نہیں مولا غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہ وہ قیمتی نگینہ جو حاکم نے مجھے دیا تھا وہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا۔ قیمتی نگینہ ہے، وہ تو میری جان لے لے گا۔ خود سوچئے کہ حاکم نے نگینہ دیا ہے، حاکم کا نگینہ ٹوٹ گیا، اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ حاکم ظالم و جابر ہوا کرتے ہیں، امام ہی رحم دل ہوا کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ امام ہی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ اب چونکہ امام کا چاہنے والا ہے تو امام نے کہا کہ تو گھبرا مت۔ اس نے اور کیا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں گھبرا مت، نگینے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب جیسے حاکم کو معلوم ہوگا تو میری گردن اڑا دے گا، کاٹ دے گا۔ تو جیسے ہی امام نے گردن کاٹنے کی بات سنی تو امام مسکرانے لگے۔
امام اب دیکھیں معرفت بھی شرط ہے. میں نے اپنی پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معرفت شرط ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہاں امام ہم آپ کے چاہنے والے مولا مولا کرتے رہے اور ہم امام کے چاہنے, نہیں, معرفت شرط ہے. امام کے مسکراتی وہ حیران ہوا کہ میں رو رہا ہوں, امام مسکرا رہے ہیں. امام کے مسکراہٹ پر وہ حیران ہوا. امام نے کہا جا تو اطمینان سے دربار میں چلا جا, کچھ نہیں ہوگا. اب چونکہ امام کے مسکرانے کو دیکھ چکا تھا تو اطمینان سے گھر تو آ گیا, لیکن کبھی کبھی دل میں خرش پیدا ہوتی تھی کہ آخر نگینہ ٹوٹ گیا, امام مسکرا رہے ہیں, امام اطمینان دلا رہے ہیں, لیکن اگلے روز ایک کارندہ آیا, دق الباب کیا کہ تمہیں حاکم نے جو نگینہ دیا تھا وہ نگینہ واپس بلوایا, منگوایا ہے. اب بھی پریشان ہے کوئی جواب کسی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کا؟ ہے کوئی حل؟ ہے کوئی مشکل کشا کہ جا کے اس کو بتا دے, اس کی مشکل کشائی کر دے, اس کو اطمینان دلا دے سوائے علم امامت کے؟ اس نے کارندے نے کہا کہ تمہیں بلایا اور جو امانت تمہیں دی تھی وہ واپس منگوائی ہے. اس نے کپڑے میں دونوں ٹکڑوں کو لپیٹا, ڈرتا ہوا کانپتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا. حاکم نے پوچھا کہ میری امانت لے کے آئے ہو؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں, اور چاہتا تھا کپڑے کو کھول کے اپنی عرضی پیش کرے اور گزارش کرے, معذرت کرے کہ ٹوٹ گیا. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتا, حاکم نے کہا کہ ہم نے تم سے ایک انگوٹھی بنانے کو کہا تھا, لیکن ہماری دوسری کنیز بھی مصر ہے کہ میں بھی اسی نگینے کی انگوٹھی بنواؤں گی, لہذا ایسا کرو کہ اس نگینے کے 2 حصے کر لو اور ایک انگوٹھی کے بدلے 2 انگوٹھیاں بنا دو. اب ابن عیاش کو احساس ہوا کہ امام کس لیے مسکرا رہے تھے. کائنات کو بڑا سے بڑا عالم بھی اس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے جب یہ نبی کے جانشین ہیں اور نبی کے جانشین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر نبی ہم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے علم امام. تو ہمارے 11ویں شہنشاہ, ہمارے 11ویں امام کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی, اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی, اپنے علم کے ذریعے سے الوہیت کو بچایا, نبوت کی حفاظت کی, اسی انداز سے امام نے طولانی غیبت کے لیے ایک ماحول سازگار کیا. بندہ آپ دیکھیے ہمارے جو آخری امام ہیں, آخر کے امام 9ویں امام کل 25 سال کی عمر آپ کی رہی, 10ویں امام 42 سال کی عمر اور 11ویں امام 28 سال کی عمر. کیا عمر ہے, لیکن یہ ہموار کر رہے تھے غیبت کی طولانی عمر کا, اور اس انداز سے بیان کر رہے تھے کہ دنیا والوں اور ہمارے لیے ایک عظیم پیغام پہنچا گئے, اس لیے کہ آج جو ہماری جمعیت ہے, ہماری ملت ہے, اس کے 2 ستون ہیں, ایک مرجعیت اور ایک عزاداری. آج مرجعیت پہ بہت حملے ہو رہے ہیں, مرجعیت پہ ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں. آیت اللہ کو کوئی نہیں گردانتا, آیت اللہ کیا ہے ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں, آیت اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے 2 ستون ہیں, ایک مرجعیت اور ایک عزاداری. مرجعیت پہ تو ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں, لیکن عزاداری پر اندر خانہ, اس میں کچھ ترمیم کر کے, کچھ اضافہ کر کے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر کوئی روکنے والا, سمجھانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, تو اسی پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عزاداری کے دشمن ہے. یاد ہے, ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا ہمارا ضروری ہے. غیبت کے دور میں ہمارا فرض ہے کہ مرجعیت کی حفاظت کی جائے, اس لیے کہ ہمارے 11ویں امام نے فرمایا کہ من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه ومطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. امام فرماتے ہیں اگر کوئی فقہا میں سے صائنا لنفسه, اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, حافظا لدینه, اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو, مخالفا لهواه على هواه, اور وہ خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کی تباہ کرنے والا ہو, تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقلید کی جائے. تقلید کا حکم 11ویں امام نے دیا کہ غیبت کے زمانے میں تقلید کرو.
اور تقلید اسی لیے ضروری ہے کہ آج بہت زیادہ افراد اس بات کے انتشار میں رہتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم کیوں تقلید کریں؟ نہیں، تقلید اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس غیبت کے دور میں ایک امام سے اگر وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو کسی فقیہ، کسی رہبر، کسی آیت اللہ، کسی مرجع کی تقلید کریں تاکہ ہمارے مسائل آسان تر ہوتے چلے جائیں۔ اور دوسری چیز ہے عزاداری، اس میں بہت سی ترمیمات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے بڑھا دیا جائے، عزاداری میں اضافہ ہی تو ہو رہا ہے۔ نہیں، عزاداری کے مخالفین دبے پاؤں عزاداری میں داخل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی ایسی رسومات، میں سنتا رہتا ہوں ہندوستان و بیرون ہند میں ایسی ایسی رسومات داخل کی جائے جس سے عزاداری کی توہین ہو۔ یاد رکھیے کہ ایسی رسومات جس سے عزاداری کی توہین ہو وہ توہین عزا ہے، عزاداری نہیں ہے۔ اور خود میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بزرگان بہتر جانتے ہو، بہت اچھے انداز سے عزاداری کو ہم تک پہنچا رہے ہیں اور یہاں تک پہنچا دیا، یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ عزاداری میں بہت سی چیزیں ہم اپنے خرافات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے جلوس ہو، چاہے مجلس ہو، فرش ادا کی عظمت، ان سب چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ صرف کافی نہیں کہ ہم نے جلوس میں یا حسین کہا ماتم کیا اور گھر چلے گا، نہیں، بلکہ فرش ادا کی عظمت کو سمجھیں، معرفت امام کو حاصل کریں۔ اور کیا حسین شعر کہا ہے، کیا حسین 4 مصرے شاعر کے مربوط ہو گئے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ تم بھی آؤ، سب کو بلا رہا ہے، ایک کو نہیں، تم بھی آؤ، ایک کو مخاطب نہیں کر رہا، تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح۔ مجھے بے حد پسند ہوا کہ حر کی طرح آؤ، آزادی کے ساتھ آؤ، غلامی میں نہیں، دباؤ میں مت آؤ، سب کو دعوت دی۔ پنڈت بھونیش کمار شرما ہماری مجلس کی زینت بن گئے، انہوں نے آنے کے بعد بتایا کہ یہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں ہے، بلکہ امام صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام کائنات کے امام ہیں۔ شاعر کہتا تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح۔ اگلے مصر پہ غور کیجئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منہ اٹھا کے گھر سے چلے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ہم جلوس میں جا رہے ہیں، نہیں، جلوس میں ہر آدمی شریک نہیں ہو سکتا، فرش ادا پہ حیرہ غیرہ نتھو خیرہ نہیں آ سکتا، بلکہ جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے وہی فرش ادا پہ آگے بیٹھا کرتا ہے۔ جملہ سن لیجیے بہت تیزی کے ساتھ، میں نے وقت میں گنجائش نہیں، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح، دھیرے دھیرے لائق فرش ادا بن جاؤ گے۔ فرش ادا کے قابل ہر کوئی نہیں بنتا، فرش ادا پہ آگے بیٹھو، دھیرے دھیرے لائق فرش ادا بنو گے۔ جب فرش ادا پہ آ جاؤ گے تو پھر جنت کا راستہ اختیار کرو گے، جہنم کا راستہ نہیں۔ جب یہاں آؤ گے، مجلس سنو گے، تمیز سیکھو گے، تہذیب سیکھو گے، معرفت امام حاصل کرو گے، عظمت سیدہ حاصل کرو گے، اس لیے کہ یہ فرش ادا وہ ہے کہ اگر اس فرش ادا کی عظمت پر گفتگو کروں تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ اس فرش پہ انبیاء آتے ہیں، اس فرش پہ اولیاء آتے ہیں، اس فرش پہ ملائکہ آتے ہیں، اس فرش پہ ائمہ آتے ہیں، معمولی فرش نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح، دھیرے دھیرے لائق فرش ادا بن جاؤ گے۔ اور اگلا شعر سماعت کیجئے گا، شاعر کہتا ہے مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر۔ اگلا مصرع سنیے گا، اب مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم حر بنتے بنتے حرملا بن جاؤ گے۔ یہ سیاست کے ہنر دکھانے کا فرش نہیں ہے، یہاں آؤ تو فرش زیادہ کے قابل بنتے رہو، اس لیے کہ فرش وہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ فرش وہ ہے جو اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ فرش وہ ہے
کہ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور بہت سے جو وہ افراد کے جنہیں توفیق نہیں ہوتی وہ گھر سے نیت کر کے چلتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، لیکن گیٹ کے باہر روک دیے جاتے ہیں، یعنی توفیق انہیں روک دیتی ہے۔ کچھ افراد وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو بیچارے گیٹ تک آ گئے لیکن فرش اعلیٰ تک آنے سے توفیق نے روک دیا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ فرش اعلیٰ وہ ہے کہ جسے توفیق ہوتی ہے صرف وہی آ کر یہاں بیٹھتا ہے اور یہاں سے کچھ لے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرش اعلیٰ یا عزاداری ایک رسم نہیں ہے، ہم اسے رسم سمجھتے ہیں، ہم اس میں سیاست کرتے ہیں، اور کتنی بار یہ صرف میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور بہترین انداز سے بزرگان نے عزاداری ہم تک پہنچائی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ امام حسن عسکری جنہوں نے اپنے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ ہم عزاداری کو کس نہج اور کس انداز سے باقی رکھیں گے، کیسے ایام میں کہ 28 سال کی کل عمر ہے، اور اس 28 سال میں زیادہ تر عرصہ قید و بند کی زندگی، کبھی ویسے قید خانے میں اور کبھی نظر بندی کی زندگی، یعنی چھاؤنی کے بیچ میں رکھنا کیا مقصد ہے، لشکر کے بیچ میں رکھنا کیا مقصد ہے، ہر وقت نگرانی۔ اور میرا موضوع نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا کہ مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے ہاں ولادت نہ ہو سکے۔ جب ولادت ہو گئی تو اب اس میں رہے کہ پھر ایسا ہے کہ اگر ولادت ہو گئی تو پھر اب کسی نہ کسی بہانے سے ان کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ اب 11ویں امام کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اب اس درپے ہو گئے، اس بات کے درپے ہو گئے کہ اب کسی نہ کسی صورت سے آخری حجت کو قتل کیا جائے۔ اب اس کے لیے ہر میں کیا اختیار کیا؟ خداوند کریم کسی بیٹے کے سامنے منظر نہ لائے کہ اگر اس کا باپ بیمار ہو جائے تو کتنی بڑی سروس میں کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ آخر وقت ضرور پہنچ جائے۔ بس عزیزوں، میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام آخر کے لیے آپ لوگ آمادہ ہو جائیں۔ چند جملے امام حسن عسکری علیہ السلام کے مصائب کے، اس لیے کہ آج ایام اضحیٰ کا آخری دن آ گیا، پہلی محرم سے گریہ کرتے ہوئے 8 ربیع الاول آ گئی۔ خداوند کریم آپ کی آواز گریہ پہ رحمت نازل کرے۔ آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا۔ جزاک اللہ۔ 11ویں امام، آخری امام کی ولادت ہو گئی۔ کب کیسے تلاش کیا جائے، کیسے قتل کیا جائے؟ حکومت پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ انہیں سلو پائزن دیا جائے، انہوں سلو پائزن دیا جائے۔ اس لیے کہ زہر سخت دے دیا تو فوراً شہید ہو جائیں گے، فوراً وفات ہو جائے گی۔ ایک اچھا زہر دیا جائے، ہر کسی کو بہت سخت زہر دے گیا، ہر امام کو بہت کاری زہر دیا گیا۔ 11ویں امام کو سلو پائزن کیوں دیا جا رہا ہے؟ سلو پائزن اس لیے دیا گیا تاکہ رفتہ رفتہ ان کی شہادت ہو، یہ بیمار ہو کے اس دنیا سے اٹھیں۔ ایک تو دنیا کو دکھا دے کہ یہ بیمار ہو کے گئے، زہر سے نہیں مرے۔ دوسرا اصل مقصد یہ تھا کہ جب ان کی بیماری کی خبر ان کے بیٹے تک پہنچے گی تو کسی نہ کسی دن تک تو آئے گا، لہذا 10 دن امام بستر پہ تڑپتے رہے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ جاسوس بنا کر طبیب کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ جا کر دیکھو، اگر ان کا بیٹا آ جائے تو قید کر لینا۔ اب سوچئے، یہ جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن کتنا سخت جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا۔ ذرا اس بیٹے کے دل سے پوچھئے جو پردہ غیبت میں اپنے باپ کو بیمار کی خبر سنتا ہو، لیکن اللہ کا حکم یہ ہو کہ تمہیں اس کے بعد بھی باپ کو سرانے نہیں پہنچنا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کسی بیٹے کو یہ
یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے اختیار میں باپ کے سرانے پہنچنا ہو لیکن وہ آخری وقت میں نہ پہنچ سکے. میں آواز دوں گا یا امام زمانہ. ارے آپ نے اپنے جد کو ضرور یاد کیا ہوگا. سید سجاد تو کو سلاسل میں جکڑے ہوئے لیکن امام کو نہ غسل دے سکے نہ دفن کر سکے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کتنی سخت منزل تھی. ہم اپنے امام کو پرسہ دے رہے ہیں. امام زمانہ کو پرسہ دیا جا رہا ہے. شمیم امروی نے نوحہ کہا تھا کہ لو پرسہ امام زمانہ ہمارا. امام زمانہ کو پرسہ اس انداز سے پیش کیا جائے کہ یا امام یقیناً آپ کے لیے بہت سخت مشکل ہے. اچھا بہت سے مصائب جو کربلا سے منسوب ہیں وہی مصیبتیں امام حسن عسکری کے لیے بھی ہیں. امام حسن عسکری کو زہر دغا سے شہید کیا گیا لیکن تاریخ نے بتایا کہ ایسا ہلکا زہر دیا تھا کہ 10 دن تک آپ بستر پہ تڑپتے رہے. ادھر امام زمانہ پردہ غیب میں تڑپتے رہے کہ اپنے باپ کے سرحانے پہنچ جائیں لیکن حکم تھا نہیں. امام کی شہادت ہو گئی. امام زمانہ نہ آ سکے. اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ امام نے کہا تھا اپنے چاہنے والے سے کہ مجھے آخر وقت میں پانی ضرور دینا. امام کو پیاس بہت زیادہ لگی. امام نے پانی مانگا لیکن جاسوس طبیب بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں انہیں پانی نہیں دیا جائے گا. میں آواز دوں گا مولا. اور ایک کربلا میں بھی پیاسے شہید ہوئے. آپ بھی پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے. امام زمانہ کو پرسا مولا آپ کے بابا کا پرسا. لیکن جیسے امام کی شہادت ہوئی ہمارے آخری امام پہنچے باعجاز غسل کفن سے نوازا. اس کے بعد امام کے چچا جناب جعفر آگے بڑھتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. اس لیے کہ تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا جس سے دل کو بڑی تسکین ہوتی ہے. تاریخ نے بتایا کہ امام کے جنازے میں اتنے افراد تھے کہ اتنے افراد کسی کے جنازے میں شریک نہ ہوئے. ایک جمع کثیر. آخری امام کے چچا 11ویں امام کے بھائی جناب جعفر آگے بڑھے چاہتے تھے کہ نماز پڑھائیں. 5 سال کا سن ہے. جیسی نماز شروع ہونے والی تھی امام آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ کے کہا چچا ہٹیے. معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. چچا کو پیچھے کیا. امام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی. میں نے سر کو پیٹ کے آواز دی یا امام زمانہ. ارے چوتھے امام کتنے مجبور کہ سامنے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا. جزاک اللہ وساخر جملے اور مجلس سماپتی تو ہاں یہ عجیب منزل تھی. امام کی شہادت ہو گئی. امام کو دفن کر دیا گیا. آپ کے باپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. سارے مصائب ختم کرتے ہوئے بس ایک روایت کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا ہے تو مدینے جانے کے بعد دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تھا تو ایک منادی ندا دیتا تھا. ایک بشیر جا کے اعلان کیا کرتا تھا. وہ بشیر جا کے اعلان کرتا تھا. بشیر نے اعلان کیا اور جا کر کہا کہ مدینے والوں ہم مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ہاں عزیزو سب نے سنا. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب کے سب شہر کے باہر جاتے تھے. قافلہ شہر کے باہر رکا ہوا ہوتا تھا. سب جاتے تھے استقبال کرتے تھے. عزیزو استقبال کرنے والے آ گئے. بس جیسی جناب رواب نے سغرا کو دیکھا گھبرا گئی. اور یہ وہی سغرا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا علی اصغر سغرا کی آغوش میں گئے تھے. میں نے بھی آغوش میں لینا چاہا. علی اصغر نے آنے سے انکار کر دیا. سغرا نے کسی سے معلوم نہیں کیا بلکہ ہر بیوی کے آغوش میں دیکھتی چلی جاتی تھی. رواب سمجھ گئی. آواز دیے سغرا. ارے جس کی تو تلاش میں ہے کربلا میں نہر کر دیا گیا. علی اصغر کے گروہ نازنین پر سہشو بھاتی